نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے سنی نوجوانوں، آج کی یہ بزم قربانی کے فضائل و مسائل کے عنوان سے معلوم ہے۔ سامعین محترم، قربانی کو اگر شرعی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ ایک اہم عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کی جاتی تھی۔ اسی طرح آج بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین اور عیسائی بتوں یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی طرح قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ دوسری آیت میں اسی مفہوم کو اسی طرح تعبیر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں قربانی کرنا ہر مسلمان، مقیم، مالدار اور صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کی مالک کے برابر اس کے پاس مال ہو۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 2 پلاٹ یا 2 مکان ہیں، ایک پلاٹ یا ایک مکان اس کی رہائش کا ہے اور دوسرا زائد ہے۔ اس پلاٹ یا مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی جن جانوروں کی کرنا جائز ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری، نمبر 4 بھیڑ۔ ان میں مذکر و مؤنث دونوں شامل ہیں۔ بکرا اور بکری کا پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ گائے اور بھینس کا پورے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کا پورے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا 6 ماہ کا ہو، موٹا تازہ ہو، دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ قربانی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے تو یہ افضل ہے۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور جب جانور کو قبلہ کی طرف لٹا دے تو یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین پڑھے اور جب جانور کو ذبح کر لے تو 2 رکعت نماز پڑھے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ آدمی جب نماز سے سلام پھیر لے تو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین پڑھے، یا اللہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر سال قربانی کر کے ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں قربان کر دے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی امت کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہ تھی، بلکہ آسمان سے ایک آگ آتی اور مقبول قربانی کو جلا دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی انعام امت محمدیہ کے لیے رکھا ہے اور قربانی کا گوشت ان کے لیے حلال کر دیا۔ سامعین محترم، حضرت وہاب بن منبہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص قربانی کرے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟
اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جانور کے جسم پر موجود ہر بال کے بلے میں سے 10 نیکیاں عطا کروں گا، 10 گناہ معاف فرما دوں گا، 10 درجات بلند فرما دوں گا کہ جانور کے جسم پر موجود ہر بال کے بلے میں اسے 1 نیکی ملے گی۔ اے داؤد، کیا آپ جانتے نہیں بے شک قربانیاں سواریاں ہیں، یہ قربانیاں قیامت کے دن مصائب کو دور کر دیں گی۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مرحوم نے فرمایا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ قربانی و حج، نماز و روزہ قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔